بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، آج جمادی الثانیہ کی 27 تاریخ ہے. 3 دن بعد یا 4 دن کے بعد رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس کی شروعات اور اس کا نقطۂ آغاز ہے. رجب کا مہینہ آتا یا کوئی بھی مہینہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ اسلامی احکامات بہت سارے وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، عدت کا گزارنا ہے عورت کا، حج کے ایام اور مہینے ہیں، ان تمام باتوں کا تعلق کیلنڈر اور چاند سے ہے، مہینوں سے ہے، دنوں سے ہے. محرم الحرام میں 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے، وہ سب اگر مہینہ معلوم ہوگا، چاند دیکھے رہیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ آج کون سی تاریخ ہے. اور اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی تاریخوں کو بھی معلوم رکھنا اور اس کو معمول میں لانا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اشتہارات چھپتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ نہیں ڈالی جاتی ہے، انگریزی تاریخ ڈالی جاتی ہے. شمسی یعنی سورج کے حساب سے جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کے حساب سے جو ہے تاریخ ڈالی جاتی ہے، اس کے مہینوں کے حساب سے. یہ مناسب نہیں ہے. اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، مطلب کچھ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم ہوگا، کسی کو اہمیت ہی نہ ہو کسی کے دل میں، سب گنہگار ہوں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو گھڑیاں ہوتی ہیں یا جو نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، جہاں اس میں انگریزی تاریخ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. لیکن اشتہار وغیرہ میں چاہے وہ کوئی بھی دینی پروگرام ہو، دینی مجلس ہو، لیکن اس میں آپ کو اسلامی تاریخ بہت کم نظر آتی ہے. لوگ ڈلواتے نہیں ہیں، اس کو ڈلوانا چاہیے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. اشتہار کے سلسلے میں ایک دل میں بات تھی بہت زمانے سے، آج بات سے بات نکلی تو عرض کر دوں کہ ہم لوگ اشتہارات لگاتے ہیں، بڑے بڑے بینر پوسٹر لگا کے بھول جاتے ہیں. وہ پروگرام ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اشتہار، وہ بینر، وہ پوسٹر، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے، اس کا کوئی ادب احترام نہیں کیا جاتا ہے. وہ جیسا پڑا ہے، جیسا سڑا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے. جس میں اللہ رسول کا نام ہو، قرآن کا نام ہو، سمجھ میں آئی بات؟ محمد لکھا ہو، اللہ لکھا ہو، قرآن لکھا ہو، رحمان لکھا ہو، رحیم لکھا ہو، آپ ایسے کاغذات کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ وہ بارش میں بھیگتے رہیں، وہ پھٹ کر پھول کر ادھر ادھر پڑے ہوں. یہ لگانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ادب احترام کا خیال رکھیں. سوال یہ ہے کہ ادب احترام کیسے رکھیں گے؟ اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں، بتا دوں کہ آپ کو جہاں جہاں پوسٹر لگانا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مسجدوں میں لگانا ہے. اب مسجدوں میں لگانے پر بھی ایک مسئلہ سمجھیے. آپ اپنے گھر پر ایک بورڈ لگاتے ہیں کہ یہاں اشتہار لگانا منع ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ لاوارث ہے،
اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے. کوئی بھی آ رہا ہے کچھ بھی چپکا رہا ہے. مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے، جو جاب نکل رہی ہے وہ بھی مسجد میں چپکے گی، وہ پوسٹر بھی مسجد میں چپکے گا. کمپیوٹر آپ کو سیکھنا ہے تو وہ بھی مسجد میں چپکے گا، اور علاج کروانا ہے وہ بھی مسجد میں چپکے گا. حج عمرے پہ جانا ہے آپ کو وہ بھی مسجد میں چپکے گا. آپ اپنے گھر پر کیوں نہیں چپکاتے؟ آپ اپنے گھر کے دروازے پر کیوں نہیں چپکاتے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ خاص کرے انتظامیہ کمیٹی، سمجھ میں آئی بات؟ ایک ایسی جگہ خاص کرے، وہاں لکھ دے یہاں اشتہار لگانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی اشتہار لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی دینی مسئلہ یا کوئی دعا اگر کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو لگائیں گے مسجد میں، مستند علماء کرام، یہ قیدیں اس لیے لگانی پڑ رہی ہے کہ ڈالڈا بھی گھی ہے، ڈالڈا بھی گھی ہے، اور گھی بھی گھی ہے، ڈابر بھی ہنی شہد ہے، اور اوریجنل شہد بھی شہد ہے. تو مستند محقق اور محقق صحیح علماء کرام کو پہلے اس کو چیک کراؤ کہ یہ جو پوسٹر لے کر آئے ہیں اس کو ہم اپنی مسجد میں چپکائیں یا نہ چپکائیں، یہ سنتیں ہیں یا بدعتیں ہیں، یہ رسوم و رواج ہے یا عبادات ہیں یا دعائیں ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ مسجد خدا کا گھر ہے بھائی. آپ نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کی دیواروں کو دیکھ لیجئے، اس کے دروازوں کو دیکھ لیجئے، اس کے باہر نکلو تو پوسٹر ہی پوسٹر ہیں، ایک سے ایک پوسٹر. تو خدا کے واسطے اللہ کے گھر کا احترام کیجئے. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو نظام سنبھال رہے ہیں ان کی ہے کہ وہ معلوم کریں کہ بھائی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہر ایک کو ذمہ دار بننا ہے، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو کیا وہ ذمہ داری کو نبھائیں گے اور کیا نظام کو چلائیں گے، اور کیا مسجدیں آباد اور شاداب اور پر رونق ہوں گی، خوشبودار ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی. آپ دیکھیے، تو اشتہار لگانا ہے آپ کو. ایک خاص جگہ انتظامیہ کمیٹی مسجد کی ہے، مسجد کی خدمت کے لیے انتظامیہ کمیٹیاں بنتی ہیں. اور یہ کیا کہ آپ اپنے گھروں پر تو پوسٹر لگائیں کہ یہاں کوئی اشتہار نہیں لگانا، اور خدا کے گھر پہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے آ کے جو چاہ رہا ہے وہ لگا کے چپکا کے چلا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں، یہ بے حرمتی ہے اللہ کے گھروں کی. تو ایک خاص جگہ طے ہونی چاہیے کہ یہاں لگاؤ. اس کے بعد جو حضرات پوسٹر لگانے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری، اور جو پوسٹر لگانے کی اجازت دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری آپس میں سمجھ لیں جس کو جو کرنا ہے. یا تو پوسٹر لگانے والے بعد میں آئیں جب پروگرام ہو جائے. 20 تاریخ کا پروگرام تھا، ہو گیا، اب وہ 21 تاریخ کو آئیں اور وہ پوسٹر اتار کر اچھی جگہ جمع کریں، ایک جگہ جمع کریں. اب اگر وہ دفن کرنے کے قابل ہے تو کسی پاک جگہ میں دفن کر دیں، یا ندی کا پانی اگر صاف ستھرا ہے تو اس میں لے جا کر ڈال دیں، یا پھر اس کو نظر آتش کر دیں، جلا دیں، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ پوسٹر ہے. اور اس کی جو راکھ ہے اس کو پاک جگہ پر ڈال دیں. ہر گھروں میں گملے ہیں، گملے ہر گھروں میں ہیں، پھول پودے اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں ان راکھوں کو ڈال دیجئے. یہ طریقہ ہے. دین ہم نے کیا سمجھا ہے؟ دین ہم نے یہ کرتا پیجامہ اور بڑی داڑھی اور امامہ وغیرہ کو یہی سمجھا ہے کہ یہی دین ہے اور نماز ہے، یہ پڑھ لو بس ہم دیندار ہو گئے. الدین کلہ ادب، دین سراپا ادب ہے. اور ادب اگر آپ کے اندر ہے، احترام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. ادب و احترام ہی اگر ختم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ختم ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے دل میں تقوی ہے. اور شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں ان چیزوں کو جس کی نسبت اللہ سے جڑی ہو، جو اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاص ہو. جیسے مسجد ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہے. ایک ایک بات پر بات یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس کے موقع پر کہی جائیں گی کہ عید کی نماز کہاں پڑھنا چاہیے، مسجد میں پڑھنا چاہیے کہ میدان میں پڑھنا چاہیے. وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوسٹر وغیرہ لگانے کا ادب احترام کیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا. لگائیے، اتاریے.
یا تو آپ جو ہے کریں، یا پھر جو جس مسجد میں لگ رہا ہے اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کسی کو طے کر کے رکھے کہ بھائی جب یہ تاریخ پوری ہو جائے وہ پوسٹروں کو اتار لو اور وہ جو طریقہ میں نے بتلایا دفن کر دو، پاک پانی میں ڈال دو، یا پھر اس کو جلا کے اس کی راکھ کو کسی پاک جگہ میں ڈال دو، یہ کروائیے، کریے، یہ کرنے کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج 27 جمادی الثانیہ 1444 ہجری ہے، 3-4 دن کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آنے والا ہوتا آپ چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، اور ہر مہینے کا ہی چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، لیکن رمضان کے بارے میں تو صراحتاً حکم ہے کہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر افطار کرو، عید مناؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا پوری زندگی کہ آپ جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے۔ تو ہمیں بھی تاریخوں کا اور چاند کا یاد رکھنا اور دیکھنے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جب چاند دیکھیں تو اس کی ایک دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اس مہینے کی برکت اور خیریت آپ سے مانگتا ہوں اور سلامتی مانگتا ہوں اور ایسے کاموں کی توفیق مانگتا ہوں جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ چاند میں کھوئے ہیں، وہ چاند پر پہنچنے کو دنیا کی سب سے بڑی معراج سمجھتے ہیں۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، حالانکہ ہماری معراج کیا ہے اور اسلام کی معراج کیا ہے، اور اس معراج سے کیا سبق ملا ہے وہ میں آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بتلاؤں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ ایک حضرت انسان وہ 7 آسمان کو پار کر گیا۔ یہ چاند کیا چیز ہے، یہ تو آسمان سے نیچے ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرش پر ملنے چلے گئے۔ یہ ہماری شاندار تاریخ ہے اور ہمارے نبی کی عظیم الشان کارنامہ، ان کا معجزہ اور ان کی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ پھر پہلے چاند دیکھنے کا اہتمام، چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا اہتمام، اس کے بعد پھر ایک دعا کنٹینیو پڑھنے کا اہتمام، بار بار پڑھنے کا اہتمام، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے، میرے لیے صرف نہیں، کیونکہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خلق خدا کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنی ہی فکر کرنے کے لیے، ہماری طرح جیسے ہماری سوچ ہے چھوٹی سی، بس اپنا اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں لوگوں سے کیا مطلب، ہمیں پڑوسیوں سے کیا مطلب، یہ مسلمانوں کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور وہ تو پیغمبر اسلام جن کے بارے میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام لوگوں کی طرف آپ کو خوشخبری بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کی دعا دیکھیے کیا تھی، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہم سب کے لیے، جو بھی آپ کے بندے بندیاں ہیں سب کے لیے، فی رجب، بارک، اے اللہ برکت عطا فرما رجب کے اندر۔ کیا برکت؟ کہ اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، خیریت عطا فرما، کیوں؟ وبلغنا رمضان، اور پھر صرف رجب میں نہیں، رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ شروع ہونے والا اس میں، اور جو شعبان کا مہینہ اس کے بعد آنے والا اس میں برکتیں عطا فرما، خیریت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، چین نصیب فرما۔ یہ نہیں کہ بیمار ہیں، اب مہینہ تو آ رہا ہے رمضان کا، لیکن آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، یا سفر میں ہیں، یا کہیں اور نامناسب جگہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قید خانوں کے اندر ہیں، تو رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے، لیکن جو برکتیں ہمیں حاصل کرنی ہے رمضان سے وہ کما حقو حاصل نہیں ہو سکیں گی، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اور سفر کی وجہ سے، اور قید و بند کی وجہ سے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ کا یہ معمول ہوتا تھا، یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے شعبان میں اور یہ رجب میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اور پھر کیوں؟ وَبَلِّغْنَا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر رمضان کا ایسا عظیم الشان مہینہ کہ اس میں قرآن کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن یہ ہدایت نامہ ہے، یہ چین و سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن ہدایت، رہنمائی، چین و سکون، آپس میں معاشرتی جو ہماری زندگیاں ہیں وہ پرسکون، پرامن، گناہوں سے پاک صاف، بے حیائی سے پاک صاف، یہ سب دستور قوانین بھی تو قرآن ہی بتلاتا ہے، صرف تعویذ گنڈوں کے لیے تھوڑی قرآن ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کی دعا تھی، ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا ہے اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آج 27 تاریخ ہے، مغرب بعد سے 28 شروع ہو جائے گی، دیکھتے رہیں، پتہ کرتے رہیں، پھر چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کی دعا یاد کر لیجئے اگر یاد نہ ہو تو۔ کتنی چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، بازار سے کتنے سامان لانے ہوتے ہیں، بیگم محترمہ آپ کو بتلاتی ہیں 10 قسم کی سبزیاں، آپ بھولتے نہیں ہیں، 10 قسم کی سبزیوں کے نام آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں دماغوں میں محفوظ ہیں۔ 1-2 لائن کی 3 لائن کی دعا یاد نہیں ہو سکتی جو ہمیں ہمیشہ پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، ہر نیا چاند دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اور 1-2 لائن کی دعا ہے، اللہم 1 لائن 1.5 لائن، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، 1 لائن کی دعا ہے بس۔ اس کو بھی پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا یعنی مانگتے رہنا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، خیر و عافیت سے رجب کے مہینے میں رکھیے۔ ابھی تک آپ نے ہمیں رکھا 6 مہینے اسلامی، 6 مہینوں میں ہمیں خیر و عافیت سے رکھا، اب آگے بھی جو مہینے آ رہے ہیں اس میں بھی رکھیے خیر و عافیت سے، سکون سے، اور رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائیے، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائیے۔ اور پھر رجب کا مہینہ، یہ عظیم الشان مہینہ، مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور کب سے؟ جس دن سے آسمان اور زمین پیدا کیے گئے اسی دن سے اللہ کے یہاں مہینوں کا تعداد اور شمار کتنا ہے؟ 12 مہینے، اور اس میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں اور حرمت والے ہیں۔ اور وہ کون کون سے مہینے ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ 3 مہینے تو لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینہ کنٹینیو ہے، اور 1 مہینہ رجب۔ حرمت والا مہینہ کا کیا مطلب یہ اس کا کہ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے میں رمضان المبارک کی برکات کے حاصل کرنے کے سلسلے میں دعا مانگی کہ ہمیں وہاں تک پہنچائیے، تو اس لیے اور اس کی عظمت اور حرمت میں اضافہ ہو گیا کہ یہ تو شروعات ہے رمضان کی، یعنی اب رمضان کا آپ استقبال کیجئے کہ اب رمضان المبارک آنے والا ہے۔ جب کوئی عظیم الشان مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، پھول ہار ڈالے جاتے ہیں، کتنی بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، کتنی لائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہیں۔ تو ایک عظیم الشان مہینہ عبادت کا، رحمت کا، مغفرت کا، جنت میں داخلے کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ جو رمضان ہے، اس کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا شوق اور ذوق، وہی چیز حضور اپنی امت میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں، تیاریاں کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو تاجر حضرات نے سفر کرنے شروع کر دیے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی احمد آباد جا رہا ہے، اور پھر مال لا رہے ہیں، سفر میں ہی رمضان کٹ رہا ہے، اور پھر اس کے بیچنے میں راتیں کٹ رہی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے، نہ تراویح کا صحیح ڈھنگ سے تراویح پڑھ رہے ہیں سکون کے ساتھ، اور نہ ہی
رمضان کی جو برکات ہیں اور افطار کے وقت کی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کا خیال ہے. یہ بے انتہا ظلم کی بات ہے میرے بھائیوں، اور غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. اور یہ جو رمضان ہمیں نصیب ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے خیر و عافیت سے، آمین. پچھلے سال کتنے لوگ تھے آج نہیں ہیں، وہ قبرستان پہنچ گئے. ہم بھی پتہ نہیں کب قبرستان چلے جائیں. تو تیاری کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اپنی قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، اور میدان محشر میں سوالات کے جوابات دینے کی تیاری، جنت جہنم، جنت کی حصول کی تیاری، جہنم سے بچنے کی تیاری کے لیے یہ زندگی ہے. یہ زندگی انجوائے کے لیے نہیں ہے. دنیا میں کام، قبر میں آرام، اور جنت میں عیش. جنت عیش کی جگہ ہے. یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ کتنا ہی اچھا اے سی والا ہو، لیکن دل تو گھٹتا ہے. تکلیف تو ہوتی کہ قید خانے میں کہاں گئے. تو چاہے جتنا اسباب و راحت آپ کو نصیب ہو جائیں، لیکن اگر آپ اللہ سے دور ہیں تو اسباب راحت جو ہیں وہ وبال جان بن جائیں گے دنیا میں، اور آخرت میں تو پھر حساب کتاب دینا ہی دینا ہے. تو ہم اپنی زندگانی کی قدردانی کریں. تو رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. جو کچھ بھی تیاری ہو، جس لائن سے تیاری ہو، کاروبار کی لائن سے ہو، گھر بار کی لائن سے ہو، جو کچھ بھی ہو، تاکہ ہم رمضان میں مکمل فارغ رہیں. خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں اور خوب دل لگا کر تراویح میں شرکت کریں، اور روزہ خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے روزہ رکھیں. یہ ہے مقصد زندگی میرے بھائی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام فرمایا. اور رجب کا مہینہ، اور اس میں کیا کام کرنا چاہیے؟ پہلی رجب جب چاند ہوتا ہے، مغرب کے وقت ہی چاند دکھتا ہے، تو وہ جو رات ہے وہ پہلی رجب کی پہلی رات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو عظیم الشان صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، اور بہت زیادہ سنتوں سے عشق، بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر ایک جگہ وہ اپنے خادم سے انہوں نے کہا، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ تم یہاں رکو میں آتا ہوں. نافع یا سالم ان کے خادم تھے، ان سے کہا کہ تم یہاں رکو میں آتا ہوں. وہ گئے ایک جگہ اور تھوڑی دیر بیٹھے، پھر آ گئے. ان کے خادم نے پوچھا، حضرت آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ آپ نے تو کچھ کیا نہیں، یعنی نہ استنجا کیا، چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ وہاں کیوں جا کر بیٹھے تھے؟ کہنے لگے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر استنجا فرمایا تھا. اب مجھے تو تقاضا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے تھوڑی دیر، اس لیے میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہو جائے اور آپ کے نقش قدم پر عمل ہو جائے. اتنے بڑے عاشق، بہت زیادہ صحابہ کرام میں ان کا بہت ہی ممتاز مقام ہے اس سلسلے میں کہ حضور کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے. اور ہم لوگ تو سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور صحابہ کرام سنتوں پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ رجب کی پہلی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور شب جمعہ، یہ جو آج جمعہ کا دن ہے، اس سے پہلے جو رات گزری، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 15ویں شعبان، شب برات، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیلۃ العید، دونوں عید کی جو رات ہے، عید الفطر کی رات اور بقرہ عید کی جو رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے گھر پر رہتے ہوئے. کوئی اجتماع، کوئی جو ہے اجتماعیت کے ساتھ سب مل جل کر، ایسا کچھ بھی نہیں. انفرادی، یہ نفلی اعمال ہیں، یہ نفلی اعمال زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں پر کرنے کی ضرورت ہے. تلاوت ہے، نماز ہے، تاکہ گھروں میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور گھروں میں جو بے چینیاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے اور جو ہے حاضری جو ہو رہی ہے، ان کا سلسلہ ختم ہو. جب اللہ کی رحمتوں کی حاضری ہوگی تو پریشانیوں کی جو حاضری ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. اور اس مہینے میں جب دل چاہے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. جب دل چاہے، کوئی ڈیٹ فکس نہیں، کوئی دین فکس نہیں. ہزاری روزہ جو 27 رجب کو مشہور ہے، 27ویں رجب کی جو شب ہے، اس کو لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ شب معراج ہے. ایسا یقینی طور پر نہیں ہے، کیونکہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا،
کون سی تاریخ میں پیش آیا، اس میں 10 اقوال ہیں، علماء اکرام میں بہت زیادہ اختلاف ہے، تو یقین کے ساتھ کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، اپنی طرف سے فکس کر لینا یہ غلط ہے۔ اور فکس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے کوئی اس میں فضیلت ثابت منقول نہیں ہے کہ کوئی عمل کرنا ہے تم کو شب معراج میں، کچھ بھی نہیں، اور کون سی تاریخ ہے وہ بھی معلوم نہیں، اور پھر اس کے دن کا روزہ جو ہزاری روزہ سے مشہور ہے وہ بھی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے زمانے میں جب پتہ چلا کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خاص فضیلت کے نظریے سے، تو حضرت لوگوں سے پوچھتے روزہ ہو؟ ما رجب، رجب وما رجب، حضرت فرماتے رجب اور کیا رجب، رجب ایک مہینہ ہے اللہ کی طرف سے بس حرمت والا، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی روزہ رکھنے کی، یعنی خاص کر کے کہ ہزاری روزہ، ایک روزہ رکھیں گے تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا، اور شب معراج یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، یہ سب نظریہ بالکل غلط ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے کبھی بھی رکھو، کبھی بھی رکھو۔ اسی طریقے سے کنڈے وغیرہ بھی کچھ 22 رجب کو منائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کو منانے کا حکم دیا ہے، اور وہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ بالکل بے حقیقت بات ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش رمضان مبارک میں ہوئی ہے اور انتقال شوال میں ہوا ہے۔ ہاں، جو دشمنان صحابہ ہیں انہوں نے خوشی منائی 22 رجب کو اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے چھپ کر راتوں میں مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کی، کیونکہ ان کو بغض تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ چھپ کر شروع میں ہوتا تھا۔ اب جو ہے جب غفلت بڑھ گئی، اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو اب وہ کھلم کھلا ہونے لگا ہے، اور کچھ ہمارے بھولے بھالے بھائی حضرات بھی اس میں مبتلا ہیں کہ یہ جو ہے عید کا دن ہے یا کنڈے اور مٹھائی اور پوری کھانے کا دن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ روز کھائیے اور اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہوئے آپ روز کھائیے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جو ہے رسوم و رواج ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ رجب کے مہینے کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک کی تیاری کرنی چاہیے ہر اعتبار سے، تاکہ رمضان میں فارغ رہیں، چاہے آپ تاجر ہوں یا تاجر نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ اب یہ تو سیزن آ گیا کمانے کا بے شک سیزن ہے، لیکن جنت کمانے کا سیزن ہے رمضان، آخرت بنانے کا سیزن ہے رمضان، نہ کہ پیسہ پورے سال تو کما رہے ہیں اور یہ پیسہ یہی رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، رجب کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، پیارے اللہ اس کی جو برکات ہیں وہ عطا فرمائیے، اس کی جو عظمتیں ہیں ہم سب کو عطا فرمائیے، اور ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہماری عمر میں رجب میں شعبان میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آنے والی زندگی پتہ نہیں کم ہے یا زیادہ ہے، یا گزری ہوئی زندگی زیادہ ہے یا آنے والی زندگی زیادہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، پیارے اللہ ہمیں آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم اچھے اعمال کرنے والے بنے، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، آپریشن وغیرہ اور علاج وغیرہ کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں پیارے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے،
ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتہ نصیب فرما دیجئے، شادی کو سادگی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، فضول خرچیوں فضول رسوم و رواج سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے بچیوں کے ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی، جسم صورت کی تمام چیزوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ حیا عطا فرما دیجئے، ہم سب کو باحیا بنا دیجئے، بے حیائی والے کاموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔